Disclaimer. Information in this training contains the forward-looking statements that involve the risks and the uncertainties. Market and the instrument profile in this training are for the informational purposes only and should not in any way come across as a recommendation to buy or to sell in these assets. You should do your own thorough research before making any investment decisions. Thank you. اور ایف ایکس اسٹارز کا آپ کو تعارف کروا دوں کہ ہماری ٹیم میں جتنے بھی ممبرز ہیں الحمدللہ سارے ہی ویل ایکسپیرینسڈ ہیں اور پرو ٹریڈر جتنا تجربہ رکھتے ہیں. پرو ٹریڈر مینس پروفیشنل ٹریڈرز, ٹھیک ہے. اور ہمارا ٹریڈنگ سٹائل کیا ہے؟ ٹیکنیکل انالیسس پر کرتے ہیں, فنڈامنٹل انالیسس پر کرتے ہیں, پرائس ایکشن پر کرتے ہیں اور ملٹی ٹائم فریمز انالیسس, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم موسٹلی ملٹی ٹائم فریمز ہی یوز کرتے ہیں. اور ایک آپ کے لیے اچھی خبر یہی ہے کہ ہم یہی سب آپ کو سکھانے والے ہیں. جو ہم اسٹریٹجیز خود یوز کرتے ہیں وہی آپ سب لوگوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں آپ سب بھی انشاءاللہ پروفیشنل ٹریڈرز بن جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو ہم اپنا ایم بتاتے ہیں کہ ہمارا ایم کیا ہے اور ایف ایکس اسٹارز بنانے کی ضرورت کیوں پڑی اور ایف ایکس اسٹارز کس لیے ہم نے بنایا, ٹھیک ہے. ہمارا ایم دیکھیں, ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں فوریکس مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ کا بھی یہی مقصد ہے. یہ جو کورس ہم نے لانچ کیا ابھی, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں جو فوریکس میں نیو آ رہے ہیں یا پھر فوریکس مارکیٹ میں جو پہلے سے موجود ہیں. ہم سب کو یہ ایک پروفیشنل ٹریڈر بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو اسٹریٹجیز ہم یوز کرتے ہیں, فوریکس کا جتنا بھی نالج ہے ہمارے پاس وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, کنوے کرنا چاہتے ہیں. جتنا بھی دیکھیں آپ بھی سیکھنے والے ہیں اور ہم بھی سیکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور اس کو اور زیادہ بہتر بنائیں گے. آپ لوگ بس ہمیں جوائن کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی موٹیویشن ملے نا. جیسے جیسے ہم ویڈیوز بناتے جائیں گے تو ہمیں موٹیویشن ملے گی اور جیسے ہی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ سب بہتر ہی ہوگا. چلیں جی, اسٹے بلیسڈ. ہمارے آج کے لیکچر کے کنٹینٹ آپ کو بتا دوں. پہلا ہے کہ بیسک کانسیپٹ آف دا فوریکس ٹریڈنگ. فوریکس ٹریڈنگ کے بیسک کانسیپٹ آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ہاؤ فوریکس ٹریڈنگ ورکس, میجر کرنسی پیئرس ٹریڈنگ, ٹائپ آف آرڈرز, پٹ کا کانسیپٹ, آسک بٹ پرائسز کیا ہوتی ہیں اور اسپریڈ کیا ہوتا ہے, لاٹ سائز کیا ہوتا ہے فوریکس میں اور لیوریج کیا ہوتی ہے کانسیپٹ میں. اور لیوریج کا کانسیپٹ بتاؤں گا آپ کو کہ فوریکس میں لیوریج کس طرح کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں فوریکس بیسکس کی طرف چلتے ہیں. ویلکم ٹو دی فوریکس اسکول. فرسٹ آف آل واٹ از فوریکس. فوریکس کیا ہے؟ کوئٹ سمپل سی بات ہے کہ یہ گلوبل مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ ہے جو آپ کو الاؤ کرتی ہے ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی کو ایکسچینج کرنا. اور اسی طرح اس مارکیٹ کے کچھ پلیئرز ہیں جو اس مارکیٹ کو چلا رہے ہیں. جیسے ان میں سینٹرل بینکس ہیں, گورنمنٹس ہیں, لارج کارپوریشنز ہیں, پروفیشنل ٹریڈرز ہیں اور ریٹیل ٹریڈرز ہیں, ٹھیک ہے. پروفیشنل ٹریڈرز وہ ہوتے ہیں جن کو کمپنیز ہائر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا شمار ریٹیل ٹریڈرز میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم ریٹیل ٹریڈرز ہیں. چلیں اس کی ایگزامپلس لیتے ہیں. ایک دو ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے کہ یہ فوریکس ہے کیا. آپ نے کبھی آؤٹ آف کنٹری سفر کیا ہو تو آپ کو جس کنٹری میں آپ سفر کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو امریکہ کی کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پر ہی آپ چینج کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو امریکہ کی کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے, ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ پاکستان کی کرنسی وہاں پر یوز نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کوئی بھی مطلب آپ نے وہاں پر ضروریات اپنی پوری کرنی ہے یا پھر شاپنگ کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, لیکن آپ کو پاکستانی کرنسی آپ یوز نہیں کر سکتے, آپ وہاں پر ڈالرز ہی یوز کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں آپ ایئرپورٹ پر یا پھر کسی کرنسی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ اسٹاک مارکیٹس میں ہوتا ہے, آپ پیسے کے بدلے اسٹاک خریدتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے پبلک کمپنیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے آپ شیئرز خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے دے کر آپ شیئرز خریدتے ہیں. اور یہاں اسی طرح فوریکس میں آپ کرنسی کے بدلے ہی کرنسی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے اس کا نام فورن ایکسچینج رکھا گیا ہے جس کی شارٹ فارم ہے فوریکس, جس کو ہم فوریکس مارکیٹ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ پاکستانی روپیز کو یو ایس ڈالر میں چینج کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کو پیسے باہر کسی کو بھجوانے ہیں کسی دوسرے ملک میں
تو آپ کسی کرنسی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں, آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی کرنسی ہماری پاکستان کی کرنسی کو چینج کرے گا, ٹھیک ہے, ایکسچینج کرے گا ڈالرز کے ساتھ, پھر اس کو کنورٹ کر کے اس کو سینڈ کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم کرنسی کے بدلے ہی کرنسی خریدتے ہیں. اور ٹریڈ کا مطلب یہ جیسے نام سے ظاہر ہے تجارت مطلب ایک بائر ہوتا ہے اور ایک سیلر ہوتا ہے, اور اسی طرح یہ فوریکس ٹریڈنگ ملا کر بنتا ہے کہ ہم کرنسی کے بدلے ہی کرنسی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کرنسی بیچی اور دوسری کرنسی کو سیل کرتے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ فوریکس از مینلی بیسڈ آن ہسٹری ٹینڈس ٹو ریپیٹ اٹ سیلف. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوریکس مارکیٹ میں ہم پاسٹ کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر فیوچر کی آنے والی پرائس کو پریڈکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کرنسی کی جو پرائس ہے یہاں مطلب کہاں جائے گی, ہمیں بائی کرنا ہے یا پھر سیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ لائن آپ ضرور نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے بہت کام کیا ہے, آگے بہت آپ کو اس کی کام آئے گی آپ کے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں ہم. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم فوریکس میں کرنسیز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پیئرس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. ہم اکیلے ایک کرنسی کی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ایک چیز جو بیچ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کچھ لے رہے ہیں نا, ظاہر ہم کرنسیز کی ایکسچینج کر رہے ہیں نا, تو ہم پیئرز میں ہمیشہ ٹریڈنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سامنے کچھ لسٹ ہے, کچھ پیئرز ہیں آپ کے سامنے. یہ سارے میجر پیئرز ہیں. میجر پیئرز وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جن پر ٹریڈنگ کی جاتی ہو, ٹھیک ہے. جن پیئرز کے ساتھ یو ایس ڈی لگا ہے نا, یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر, تو وہ سارے میجر پیئر ہیں. تو اس میں کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ, یہ جو پہلے دو ورڈ ہوتے ہیں نا یہ ملک کو ظاہر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ تھرڈ ہے جو ورڈ یہ کرنسی کو ظاہر کرتا ہے اس ملک کی, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالرز, اور یہ جی بی پی گریٹ برٹش پاؤنڈ, ٹھیک ہے. سمجھ آئیے آپ کو. تو یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے, یہ دیکھیں یورو یو ایس ڈی جے پی وائی اور جی بی پی یو ایس ڈی. کیونکہ یورو یو ایس ڈی کی موو بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سب سے زیادہ ٹریڈ کیا جاتا ہے اس پر. اور سیکنڈلی یو ایس ڈی جے پی وائی اور دین جی بی پی یو ایس ڈی, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ہاؤ فوریکس ٹریڈنگ ورکس. فوریکس ٹریڈنگ کام کس طرح کرتی ہے, مطلب ہمیں اس میں کیا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. فوریکس ٹریڈنگ اس کا مین آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک کرنسی کو لوور پرائس پر خریدیں اور ہائر پرائس پر جا کے بیچ دیں, اور اس کے درمیان کا جو ڈفرینس ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے. عام روٹین میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لو پرائس پر خرید لیں اور اسے زیادہ پرائس پر بیچ دیں, ظاہر ہے کیونکہ ہم پروفٹ کما رہے ہوتے ہیں نا, درمیان کا جو مارجن ہوتا ہے وہ ہمارا پروفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جانے والی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بائی کرتے ہیں لوور پرائس پر, اور جب مارکیٹ ایک اسپیسیفک پرائس آپ کی جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پرائس پر جا کر ہم بیچ دیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ بیچتے ہیں تو وہ درمیان کا جو ڈفرینس آتا ہے وہ آپ کا پروفٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سیلنگ کا کنسیپٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سیل کر دیتے ہیں. تو ایک اسپیسیفک پوائنٹ پر آپ جا کے اپنی ٹریڈ روک دیتے ہیں کہ بس یہاں تک میں مطلب سیل کرنا چاہتا ہوں, تو درمیان کا جو ڈفرینس ہوگا نا وہ آپ کا پروفٹ ہوگا. دیکھیں بائنگ کا کنسیپٹ تو بہت سمپل ہے, اتنا کوئی کمپلیکس اس میں نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. تو جو سیلنگ کا کنسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوگا. مطلب جو لوگ نیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ فوریکس میں پہلے سے بھی آئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بس سیلنگ کا کنسیپٹ, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ سیل کیسے کر رہے ہیں, اور بس کچھ لوگ اننے وہاں ٹریڈنگ کر رہے ہیں سوری سے. لیکن اس کا کنسیپٹ پتہ ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہے تو یہ بہت بیسک چیز ہے, لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا, یا پھر جو نیو آتے ہیں فوریکس میں تو ان کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ایک جی بی پی یو ایس ڈی ایک پیئر ہے, تو یہ اس کا ایکسچینج ریٹ ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ بائی کریں گے تو یہ جی بی پی کو آپ بائی کر رہے ہیں اور یو ایس ڈی کو سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ سیل کریں گے تو ظاہرہ جی بی پی کو جب سیل کر رہے ہیں تو یو ایس ڈی کو بائی کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا جب آپ کسی کرنسی ایکسچینجر کے پاس جاتے ہیں آپ اپنی کرنسی دیتے ہیں اور دوسرے ملک کی کرنسی سے خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ جی بی پی کو سیل کر رہے ہوں گے ظاہر ہے تو آپ یو ایس ڈی کو بائی کر رہے ہوں گے. تو یہ اس کا سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ ہم فوریکس ٹریڈنگ میں کرنا کیا ہوتا ہے, بس ہم نے ایک بائی یا پھر سیل. یہی آپ کو ایک فنی بات بتاتا ہوں, جو ہمارا ایک پارٹنر ہے تو
اسٹارٹنگ میں وہ ایک بندے کے پاس گیا تھا، تو وہ ہمارے سٹی کا ہی ہے، تو وہ ٹریڈنگ کر رہا تھا. تو اس نے اس سے پوچھا یار کہ مجھے فوریکس ٹریڈنگ کا بتاؤ، کیا کرنا مطلب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے. حالانکہ اس کو نالج تھا لیکن وہ خود نہیں بتا رہا تھا. تو اس نے سمجھا یہ کیا خود سیکھے گا، اسے مطلب یہ میرا سر کھائے گا، فری میں سیکھے گا. تو اس نے بتایا کہ جب دل کرے بائی کر دو، جب دل کرے سیل کر دو. تو آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا، جب دل کرے بائی کر دو، جب دل کرے سیل کر دو. تو اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بیسک پر زیادہ فوکس کریں. جتنا آپ بیسک آپ کے اچھے ہوں گے نا، اتنا ہی آپ ایڈوانس لیول پر ماسٹرز اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم نیکسٹ چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ٹائپس آف آرڈرز. فوریکس میں کتنے ٹائپ کے آرڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2 ٹائپ کے آرڈر ہوتے ہیں جو مین ٹائپس کے آرڈر ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک مارکیٹ ایگزیکیوشن آرڈر ہے اور دوسرا پینڈنگ آرڈرز. مارکیٹ ایگزیکیوشن آرڈر وہ ہوتے ہیں جو کرنٹ مارکیٹ پر جو آرڈر لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنٹ پرائس پر جو آرڈر لگتے ہیں. اور کچھ پینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں، اور یہ وہ آرڈر ہوتے ہیں جو آنے والی پرائس پر ہم لگاتے ہیں، جو ہمارے انالیسز کے مطابق ہوتے ہیں. یہ کرنٹ پرائس پر نہیں لگتا ہے. یہ پینڈنگ آرڈرز کا مطلب نام سے ظاہر ہے کہ پینڈنگ ہوتے ہیں، یہ پینڈنگ آرڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر زیادہ میں فوکس اس لیے زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ اس پر ایک علیحدہ لیکچر بنانا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اس پر بس میں زیادہ چاہ رہا ہوں کہ بس آپ فوریکس کے جو ہے نا بیسکس، کیونکہ یہ ایڈوانس لیول پر ہے. جب MT4 پر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تب آپ کو ضرور بتاؤں گا. اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات اس لیے نہیں کر رہا. تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ ایگزیکیوشن آرڈر وہ ہوتے ہیں جو کرنٹ مارکیٹ پر کرنٹ پرائس پر لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پینڈنگ آرڈر وہ ہوتے ہیں جو آنے والی پرائس پر فیوچر پرائس پر وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس پیپٹ. دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں ان سب کو میئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی یونٹ موجود ہے. ٹھیک ہے، کیلکولیشن کے لیے ہمیں ہمیشہ کسی یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح فوریکس میں ہم پروفٹ یا لاس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پپ کا استعمال کرتے ہیں. پپ ایک ایسا امپورٹنٹ یونٹ ہے میئر کرنے کے لیے فوریکس میں. یہ ایکسچینج ریٹ کو میئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسچینج ریٹ کو دنیا میں نے آپ کو بتایا جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو میئر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس یونٹ موجود ہیں. اسی طرح فوریکس میں بھی ہمارے پاس پیپٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہم پروفٹ یا لاس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جیسے اب اگر پاکستانی کو بندہ ہے تو اس نے فوریکس میں کمائے ہیں پیسے، تو وہ آپ کو اپنا پروفٹ پاکستانی روپیز میں ہی بتائے گا کہ میں نے اتنے کمائے ہیں. اگر کوئی UK کا ہے تو وہ اپنی کرنسی میں بتائے گا. کوئی انڈیا سے ہے تو وہ اپنی کرنسی میں بتائے گا. کوئی جاپان کا ہے تو وہ اپنی کرنسی میں بتائے گا. تو اسی لیے سب کے لیے نا ایک ماڈریٹ لیول پر ایک ایزیسٹ وے ہے پپ، کہ وہ آپ پپس میں بتا سکیں کہ آپ نے کتنے پپس ارن کیے ہیں یا کتنے پپس کا لاس ہوا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ 1 کا 100 پارٹ ہوتا ہے. 1 کا 100 پارٹ، 1 کو 100 پر ڈیوائڈ کریں تو 1%، تو یہ 1% ہے. اس کرنسی کا ایکسچینج ریٹ آپ دیکھیں 1.5486 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو لاسٹ پارٹ ہے نا یہ ہے پپ. اگر اس کرنسی کی پرائس لیٹ سے 1.5487 ہو جاتی ہے تو یہ کتنے پپس کا ڈفرنس ہوا؟ 1 پپ کا ڈفرنس. تو اگر یہ 90 ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس 4 پپس آتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ 500 بن جاتا ہے، اگر یہ 500 بن جاتا ہے تو کتنے پپس ہوں گے؟ 14 پپس. تو مطلب اس میں آپ کو کوئی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی مطلب کوئی آپ کو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جیسے جیسے آپ فوریکس سیکھتے جائیں گے نا تو آپ کو یہ پپس اور پپٹ کا کنسیپٹ خود ہی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور میں ایزیسٹ وے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 1 کا 100 پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرنسی ایکسچینج ریٹ کو میئر کرنے کے لیے یہ ایک یونٹ ہے جو سب کے لیے ایک ایزی وے ہے کہ ہم بتا سکیں ہمیں کتنا پروفٹ، کتنے پپس کا پروفٹ ہوا ہے یا کتنے پپس کا لاس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پپ کا نیکسٹ پارٹ ہے پیپٹ. پیپٹ ہوتا ہے اس کا 10th پارٹ. پپ کا 10th پارٹ ہوتا ہے. پپ کا 10th پارٹ پیپٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اب GBP USD کا یہ پیئر ہے اوپن ہے، اور اس کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں آپ 1.54864. اور آپ کو ایکسچینج ریٹ کسی بھی کرنسی کا جو مطلب آپ پیئر ہے جس پر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اس کا جو لاسٹ پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لاسٹ ڈیجٹ ہمیشہ ہی پیپٹ ہوتا ہے.
جیسے کچھ ین کے پیئرز ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جاپنیز جے پی وائی کے کچھ پیئرز ہیں، ان میں صرف 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں، اور یہ صرف پپ دکھایا گیا آپ کے پاس، یہ پپ ہے 1 اس کا پپ ہے، اور لاسٹ میں چھوٹا سا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطلب 9 تک یہ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ پپٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ اس کا 10th پارٹ ہوتا ہے. جیسے ہی یہ آپ کے سامنے یہ 4 ہے، جیسے ہی 9 ہوگا، 9 کے بعد جیسے یہ 10 ہوگا، یہ 70 ہو جائے گا، ٹھیک ہے 7 ہو جائے گا. تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ پپ ایک ایسا یونٹ ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے پروفٹ یا لاس کو کیلکولیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے. مطلب اس کے لیے ہمیں کو کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہم خود ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جب ہم MT4 پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ. آگے ہیں ہمارے پاس آسک اور بڈ پرائسز. آسک اور بڈ پرائسز کا کنسیپٹ ویسے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیسک ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلیں اگزامپل لیتے ہیں اس کی. آسک پرائس کیا ہوتی ہے؟ وہ بائنگ پرائس ہوتی ہے، اور بڈ پرائس کیا ہوتی ہے؟ وہ سیلنگ پرائس ہوتی ہے. جیسے آپ اپنی کرنسی کسی کرنسی ایکسچینجر کے پاس گئے ہیں، آپ نے اپنی کرنسی اس کو بیچی ہے، اور اس سے کسی اور ملک کی کرنسی لے رہے ہیں آپ. جب آپ بیچ رہے ہیں تو آپ سستے ریٹ پر بیچیں گے، کیونکہ وہ لیٹ سے وہ کسی آپ کرنسی ایکسچینجر کو آپ پاکستانی روپیز دے رہے ہیں، پاکستانی روپیز وہ آپ سے سستا لے گا، ٹھیک ہے. آپ کو بائنگ پرائس ہمیشہ زیادہ ملے گی، کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے جیسے فار لیٹس ایگزامپل یورو یو ایس ڈی کا پیئر ہے 1.3000 ہے، 1.3000 ہے، اور یہ 1.3001 ہے. یہ بائنگ پرائس ہے. بائنگ پرائس ہمیشہ آپ کو زیادہ ملے گی. جب آپ کرنسی کوئی خریدنے لگیں گے وہ آپ کو زیادہ ریٹ پر ہی ملے گی. جب آپ سیل کریں گے تو وہ آپ کو کم ریٹ پر ہی وہ آپ سے لے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے درمیان کو جو ڈیفرنس ہوتا ہے نا، وہ سپریڈ آپ اسے کہتے ہیں، یا پھر کمیشن ہوتا ہے. وہ کرنسی ایکسچینجر فوریکس کی لینگویج میں اسے ہم بروکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بروکر چارج کرتا ہے ان کے درمیان کا ڈیفرنس. آپ کے سامنے جیسے یہ یورو یو ایس ڈی کی ایگزامپل ہے 1.3000 ہے، اور یہاں 3001 ہے، جو اور ایک پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے نا، تو آپ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ سپریڈ ہوا، یہ ایک پوائنٹ اس کا کمیشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ بائنگ پرائس ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور سیلنگ پرائس ہمیشہ کم ہوتی ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے وہ آپ کو زیادہ ہی پرائس لگائے گا، کیونکہ اس نے اپنا کمیشن رکھنا ہوتا ہے، اس کا کوئی اسپریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسک سا کنسیپٹ ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے لاٹ سائز. واٹ از لاٹ ان فوریکس؟ فوریکس میں لاٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں فوریکس مارکیٹ لاٹ سے ہی پہچانی جاتی ہے. لاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کتنے سائز کی کتنے والیوم کی ٹریڈ اوپن ہے مارکیٹ میں. ایک اسپیسیفک سائز کی آپ ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں نا. تو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لیا. اسٹینڈرڈ لاٹ میں 1,00,000 یونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے منی لاٹ جس میں 10,000 یونٹ ہوتے ہیں، اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے مائکرو لاٹ جس میں 1,000 یونٹ ہوتے ہیں. فوریکس مارکیٹ میں لاٹ کا کنسیپٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ یہ اہم ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری ٹریڈ کا کتنا سائز کتنا والیوم اوپن ہے. ہم ایک اسپیسیفک سائز کی اسپیسیفک والیوم کی ہم اپنی ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب تک مطلب ہم بائی کر رہے ہیں اتنے والیوم کی یا اتنے والیوم کی ہم سیل کر رہے ہیں. تو یہ لاٹ کا کنسیپٹ ہے تو امپورٹنٹ، لیکن میں آپ کو زیادہ اس پر مطلب فوکس نہیں کر رہا، کیونکہ جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے ہم MT4 پر جائیں گے نا انشاءاللہ، تو جو آج چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو تو وہ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ آج میں نے صرف آپ کو بیسک ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو ہر ایک چیز کا، کہ لاٹ کیا ہوتا ہے فوریکس مارکیٹ میں، اور پٹ کیا ہوتا ہے. مطلب جو بھی میں نے آپ کو پاسٹ چیزیں بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے نا تو سب کلیئر ہوتا جائے گا. امید ہے کہ آپ کو ابھی سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لاٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لاٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ٹریڈ کا سائز یا پھر والیوم ایک مارکیٹ میں کتنا اوپن ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اسپیسیفک سائز یا اماؤنٹ کی ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو سب سے بڑا ہمارے پاس لاٹ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ لاٹ. اسٹینڈرڈ لاٹ میں 1,00,000 یونٹ ہوتے ہیں کہ آپ 1,00,000 یونٹ بائی کر رہے ہیں, 1,00,000 یونٹ سیل کر رہے ہیں. اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے منی لاٹ. منی لاٹ میں 10,000 یونٹ ہوتے ہیں کہ آپ 10,000 یونٹ بائی کر رہے ہیں ایک پیئر کے, یا پھر 10,000 یونٹ سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک مائکرو ہوتا ہے کہ آپ 1,000 یونٹ بائی کر رہے ہیں یا پھر سیل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ, ہم یونٹ سسٹم بہت جگہ یوز ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ اس نے 1,00,000 یونٹ, تو اس کو کیلکولیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہماری آسانی کے لیے یہ لاٹ رکھا گیا ہے. جیسے پٹ ہے کیلکولیٹ کرنے کے لیے پروفٹ کو, اسی طرح ہماری ٹریڈ کا سائز یا والیوم ہمارے لیے ایزی بنانے کے لیے تو یہ لاٹ رکھا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے ایزیسٹ وے ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کون سی کتنا سائز ہماری ٹریڈ کا اوپن ہے, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم, اور آگے ہمارے پاس لیوریج. دیکھیے لیوریج کیا ہوتی ہے ہمارے پاس. لیوریج ایک ایسا ریسورس ہے جو بروکر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ہمارے جو ہماری اسمال انویسٹمنٹ ہے, اسمال انویسٹمنٹ کے ساتھ بڑی ٹریڈ کرنے کے لیے. جیسے بڑے والیوم کی ٹریڈ, والیوم میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ آپ کے پاس بڑی سیلی پڑی اسٹینڈرڈ لاٹ. فار ایگزامپل مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ کی ٹریڈ لگانا چاہ رہے ہیں, مطلب 1,00,000 یونٹ خریدنا چاہ رہے ہیں, تو $1,00,000 کی ضرورت پڑے گی آپ کو. لیکن آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بروکر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے بقایا. آپ نے صرف ایک اسٹینڈرڈ لاٹ کی ٹریڈ لگا دی, آپ کے پاس چاہے $400 کا اکاؤنٹ ہے, $200 کا اکاؤنٹ ہے, تو وہ آپ نے ٹریڈ لگا دی آپ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ کی. جو آپ کی بقایا جو ہوگی نا ریسورسز کو فلفل کرنے کے لیے, وہ بروکر آپ کی ہیلپ کرے گا. تو لیکن آپ کو بروکر کریڈٹ کیوں دے گا, بروکر اس میں کیا لاجک ہوگا کہ بروکر آپ کو کریڈٹ دیں. دیکھیں بروکر کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے کہ جتنی ہم زیادہ ٹریڈز لگائیں گے, جتنے ہم زیادہ بڑے لاٹس یوز کریں گے, تو بروکر کو فائدہ ہے. بروکر کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کسی کو لاس ہو رہا ہے, کسی کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس کو تو بس اس چیز سے ہے کہ کوئی بس بڑی لاٹ لگا رہا ہے. جتنی زیادہ ہم لاٹس یوز کرتے ہیں ہم فوریکس میں, اتنا ہی زیادہ بروکر کو فائدہ ہوتا ہے. تو بروکر کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی پروفٹ کما رہا ہے, کوئی لاس کما رہا ہے. اگر کسی کو لاس ہو جاتا ہے تو بروکر کو لاس ہو جاتا ہے. نہیں, بروکر ہمیں صرف لیوریج پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ اسے فائدہ ہے ہماری لاٹس یوز کرنے سے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے لیوریج کا کنسیپٹ. تو آگے ہمارے پاس ہے کچھ چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں کہ ٹریڈنگ میں اگر ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے نا, تبھی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ رولز آپ بریک کرتے ہیں نا, تو آپ یقین کریں آپ کبھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک مشہور قول ہے نا کہ کبھی کوئی اچھا آدمی مطلب اتنی جلدی امیر ترین نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان رولز کو فالو کریں, ٹھیک ہے. پہلا رول ہے ٹرینڈ از اونلی یور فرینڈ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹرینڈ کے ساتھ جو ٹریڈ کرتا ہے نا, وہی بندہ پروفٹ کماتا ہے. جو ٹرینڈ کے اپوزٹ جاتا ہے نا, وہ ہمیشہ ہی لاس کھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹرینڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے. یہ بس صرف بیسک پوائنٹ ہے, رولز ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں فیوچر میں, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈونٹ ایور لوز پیشنٹ, کہ آپ ہمیشہ صبر رکھیں. دیکھیں اگر آپ نے ایک ٹریڈ لگائی ہے تو آپ جلدی میں, اگر آپ تھوڑا سا لاس ہو رہا ہے اس میں, اگر آپ نے اسٹاپ لاس بھی لگایا اور ٹیک پروفٹ بھی لگایا, تو آپ چھوڑ دیں اس ٹریڈ کو. آپ اس ٹریڈ کو مت دیکھیں, جانے دیں اس ٹریڈ کو. اگر اسٹاپ لاس ہٹ کرتی ہے تو کر جائے, ٹیک پروفٹ ہٹ کرتی ہے تو کر جائے, لیکن آپ اس ٹریڈ کو کلوز نہ کریں. جیسے تھرڈ پوائنٹ آلویز بی کانفیڈنٹ, اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹریڈ پر کانفیڈنٹ رہیں نا, کہ آپ نے جو ٹریڈ لگائی ہے یا تو پھر وہ اسٹاپ لاس ہٹ کرے گی یا پھر ٹیک پروفٹ ہٹ کرے گی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹریڈنگ میں جو اسٹاپ لاس لگاتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے کہ اسٹاپ لاس نہ لگانا بہت بری ہیبٹ ہے. جب آپ اسٹاپ لاس نہیں لگائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ واش ہو سکتا ہے ود ان سیکنڈس. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں فوریکس میں اپنے اسٹاپ لاس کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں. ایک اسٹاپ لاس لگایا, شاید مارکیٹ یہاں سے آ کے اوپر چلی جائے, نہیں, آپ نے جو اسٹاپ لاس ایک دفعہ لگا دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لالچ میں آتے ہیں, مارکیٹ جب انہوں نے سیل کی ٹریڈ لگائی فار ایگزامپل, تو مارکیٹ اور نیچے آ رہی ہے, اور وہ اپنا ٹی پی بڑھاتے جاتے ہیں کہ شاید اور نیچے آیا. اتنا لالچ کرتے ہیں کہ مارکیٹ وہیں سے مڑ جاتی ہے, اور پھر وہ ترستے ہیں کہ مارکیٹ $1 ہی دے جائے ہمیں. تو آپ نے یہ رولز کبھی بھی بریک نہیں کرنے ہیں, نہ ہی اپنا کبھی اسٹاپ لاس بڑھانا ہے, نہ ہی آپ نے کبھی اپنا ٹیک پروفٹ بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. پراپر منی مینجمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو ہی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں, ورنہ آپ انہی ٹریڈرز میں شمار ہو جائیں گے جو ہمیشہ بس لاس کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں.
اور ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ اس نے واش کیا، میرا اکاؤنٹ اس نے واش کیا. ٹھیک ہے. تو آگے پوائنٹ ہے ہمارے پاس، لاس از آلسو پارٹ آف آور بزنس. لیکن لاس سب کو ہوتا ہے، ہمیں بھی لاس ہوا اسٹارٹنگ میں جب ہم نے ٹریڈنگ اسٹارٹ کیا. ایسا نہیں ہے کہ لاس ہوتا ہی نہیں ہے، لاس سب کو ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوا تھا لاس، اور ہم نے بہت زیادہ لاسز کر کر کے سیکھا. انسان ہمیشہ غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. تو لاس کر کے اگر کوئی ٹریڈنگ چھوڑ دے تو وہ پھر ٹریڈر نہ ہوا. تو لاس ہمارے بزنس کا ایک حصہ ہے. اگر جو بندہ پروفٹ کمانے کی مطلب خوشی رکھتا ہے نا، تو پھر وہ لاس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے اس بندے کو. اگر آپ کو ایک دن میں $50 کا پروفٹ ہو رہا ہے اور $10 لاس ہو جاتا ہے تو آپ منہ لٹکا کے نہ بیٹھیں کہ آپ کو $10 کا لاس ہو گیا. تو آپ اوور آل دیکھیں نا اپنی پرفارمنس، آپ کو $40 کا پروفٹ ہو رہا ہے تو لاس دیکھ کر کبھی بھی ٹریڈنگ مت چھوڑیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا لاس ہوتا ہے تو وہ ٹریڈنگ چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. دیکھیں زندگی میں لوگ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. جو لوگ رک جاتے ہیں نا وہ کبھی بھی کسی بھی مطلب کوئی بھی فیلڈ ہے، میں ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی فیلڈ ہے، اگر کوئی بندہ ایک مسلسل چلتا رہتا ہے نا تو کامیاب وہی ہوتا ہے. اور جو بندے رک جاتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. جو گر جاتے ہیں، جو گر کے سنبھلتے ہیں اور پھر چلنا جانتے ہیں نا تو وہی کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے ہمارے پاس پوائنٹ ہے، یو کین آلسو میک انسٹنٹ پروفٹس بٹ یو کین گو لانگر اف یو ول فالو رولس. مطلب کہ آپ انسٹنٹ پروفٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر رولز کو فالو کرتے ہیں نا تو آپ رسک کم لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پروفٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ رولز کو فالو کریں. جو بندہ رولز کو فالو نہیں کرتا نا تو آپ مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کبھی بھی. تو آگے آلویز پے مور اٹینشن ٹو بیسکس رادر دین ٹو ایڈوانس. دیکھیں ایڈوانس پر جانے سے پہلے آپ کو بیسک پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے آپ بیسک پر زیادہ فوکس کریں اور جتنا ہو سکتا ہے سیکھیں آپ بیسکس کو. کیونکہ فوریکس ہے کسی کے مطلب بس میں نہیں ہے، کو مارکیٹ کو خود نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ کچھ سیکھتا ہے نا تو اتنا زیادہ وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آج کا لیکچر یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے آپ کو کیسا لیکچر دیا اور آج کا لیکچر آپ کو کیسا لگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اور ایکسٹریملی سوری اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پروفیشنل لیکچرار نہیں ہوں کوئی. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسانی سے اور مطلب ایزیسٹ وے میں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، فوریکس کے بیسکس کے لیے. چلیں آج کا لیکچر ختم ہوا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ.